اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے ایک نئی سیریز میں، جس سیریز میں ہم نہج البلاغہ جو کہ مجموعہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات کا، جس کو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ تقریباً ہمارے گھروں میں نہج البلاغہ موجود ہے، لیکن بہت کم ہم اس کا مطالعہ کر پاتے ہیں، اور عام طور سے شیعہ نہج البلاغہ سے آشنا اس عنوان سے ہے کہ نام کی حد تک آشنا ہے، کچھ خطبوں سے آشنا ہے، لیکن پوری نہج البلاغہ بہت کم افراد ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا ہو۔ تو ہم ایک نئی سیریز اس عنوان سے لے کے آ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم کوئی وقت نکالیں جس کے اندر ہم 5-6 مہینے لگ کے پوری نہج البلاغہ پڑھیں گے، تو شاید یہ آج کے اس دور میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ہر دن آدھا پیج، ایک پیراگراف ساتھ میں پڑھیں 4 منٹ 5 منٹ، تو یقیناً کچھ دن زیادہ لگ سکتے ہیں، لیکن ہم پوری کتاب کا مطالعہ ایک بار ضرور کر لیں گے، اور کم سے کم ہم کچھ حد تک ان مطالب سے آشنا ہو جائیں گے۔ اسی امید سے اور اسی نیت سے یہ سیریز ہم آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم ہر دن تھوڑا سا خطبے امیر المومنین علیہ السلام کے تھوڑا سا پیراگراف اس کا آپ کے سامنے پڑھیں گے، ساتھ میں ترجمہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ یہ سیریز اسی طرح آگے بڑھے گی۔ تو جو خطبہ سب سے پہلے ہے، وہ خطبہ جو تقریباً تمام جتنے بھی مجموعے ہمارے پاس نہج البلاغہ کے مختلف پرنٹس ہمارے پاس ہیں، ان سب میں یہ خطبہ تقریباً پہلا نمبر کا خطبہ ہے، جس کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے خلقت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ جناب آدم کو کیسے خلق کیا، خدا نے زمین اور آسمان کیسے بنائے، عظیم شاہکار ہے یہ، اور توحید کی بحث کے لحاظ سے بھی بہت عظیم خطبہ ہے۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ خدا کتنی توفیق ہمیں عطا کرتا ہے، کتنی ہم ہمت کرتے ہیں، اور ہم اس کتاب کو کس حد تک پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرک بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کی ہے جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی نہیں ہے۔ یعنی اگر بولنا والا چاہے کہ ہم مدح کر سکیں، خدا کی حمد کر سکیں، اس کی تعریف کر سکیں، تو یہ امکان میں نہیں ہے۔ اور جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، جتنی نعمتیں خداوند عالم نے ہم کو دی ہیں، ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ نہ کوشش کرنے والے اس کو حق کو ادا کر سکتے ہیں، اور نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی توصیفی الفاظ ہے۔ یعنی ہم کن الفاظ سے اللہ کی تعریف کریں، کن الفاظ سے خدا کو بیان کریں، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہم پوری کائنات بھی اگر بیان کر دیں، تب بھی خدا کی حمد اور خدا کی صفات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مدت ہے کہ کہاں پر ختم ہوگا۔ یعنی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ خدا ایک ایسی ذات ہے جس کی ہم حمد کر رہے ہیں۔ وہ کون خدا ہے کہ اس کی ابتدا میں معلوم نہیں کب سے ہے، کیونکہ کب کا مطلب ہوتا ہے وقت، اور وقت محدود چیز ہے۔ بالآخر وقت کے لیے ہمیں سورج کی ضرورت ہے، گردش کی ضرورت ہے، اور خداوند عالم وہ ذات ہے جس نے سورج کو پیدا کیا ہے، جس نے گردش کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں وقت ہی نہیں معلوم کہ ہم اس کی ابتدا کو بتا سکیں، اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی حد معلوم ہے کہ یہاں پر جا کر وہ ختم ہوگا۔ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میعادان عرضہ۔ اس نے اپنی مخلوقات کو قدرت سے پیدا کیا، یعنی اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا، اور اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، اور یہ زمین جو تھرتھرا رہی تھی اس کو پہاڑ کی میخوں کے ذریعے سے گاڑا۔ یعنی امیر المومنین تمام دیکھیں جیو فزکس جو ہے کہ کس طرح سے زمین کو پہاڑ آ کر بیلنس دیتے ہیں، کس طرح سے ہوائیں آ کر زمین کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں امیر المومنین علیہ السلام اس خطبے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دین کی طرف کچھ چیزوں کو بیان کریں گے۔ پہلا حصہ حمد کا ہے، اور حمد کے بعد پھر دین کی چیز ہے، کیونکہ اسی حمد سے تعلق دین کا، اور دین بالآخر معرفت الہیہ ہی کا نام ہے، کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک پیراگراف کر کے ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھیں، تاکہ دھیرے دھیرے صحیح لیکن ہم اس کتاب عظیم کتاب کا مطالعہ
کر سکیں۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ کے کلام کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔